ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواہ البخاری. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة قاطع. رشتے ناتوں کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث میں رشتہ داری کاٹنے اور توڑنے کی خطرناکی اور اس کی تباہ کاری کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی بات بات میں کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، بس آنا جانا بند ہو گیا، رشتہ داری ٹوٹ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا سنگین جرم قرار دیا ہے اور ایسے شخص کو اتنا خطرناک مجرم بتلایا ہے. کہا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر یہ برائی پائی گئی کہ وہ رشتے ناتوں کو کاٹتا ہے، اور کاٹنے کی اس کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ شخص اس کو حلال سمجھتا ہے کہ رشتے ناتے کو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر یہ جرم ہے کہ وہ حلال سمجھتا ہے تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ ایسا آدمی تو اسلام سے خارج ہو گیا، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اور اگر وہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے لیکن یہ عمل اس سے سرزد ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے حوالے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے. تو جو حدیث میں کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دخول اولی ہے، یعنی کچھ لوگ جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے اور کچھ لوگ مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے. ان کے گناہ کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ایک وقت کے لیے داخل کیا جائے گا، پھر وہ اپنے ایمان اور عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر جہنم سے نکال کر کے ایک نئے دن ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو بہرحال معاملہ بڑا سنگین ہے. رشتے ناتوں کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن باتوں کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، توحید کے اقرار کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد وہ رشتے ناتوں کو ادا کرنا ہے، رشتہ داری نبھانی. توحید کے بعد، اللہ کے حق کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد جس چیز کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہے رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ایک بات اللہ کا حق ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کیا مقام رکھتا ہے رشتہ داروں کا کہ اللہ کے حق کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان کیا جا رہا ہے. والدین بھی رشتہ دار ہیں، سب سے بڑے رشتہ دار یہی ہیں. دیکھیے رشتہ داری کی 3 قسمیں بنتی ہیں. رشتہ داری کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ابو کی طرف سے رشتہ داری، ایک امی کی طرف سے رشتہ داری، اور ایک ہماری اختیار کردہ رشتہ داری، یعنی جہاں ہماری شادی ہوتی ہے، ہماری سسراری رشتہ جو ہوتا ہے. تینوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جو یہاں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جس دعوت کا آپ نے آغاز کیا، جو آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، شروع کے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہم باتوں کی نصیحت کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرو اور امانت کو ادا کرو، امانت داری کو ملحوظ رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں داخلے کے بعد آپ کی پہلی گفتگو، پہلی حدیث، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی پہلی حدیث، پہلا حکم، سلام کو عام کرو، محبت کو تقسیم کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کر کے نماز کی پابندی کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ رشتہ داری توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری رحمان سے مشتق ہے، رشتہ داری رحم رحمان سے مشتق ہے۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کہتا، حدیث قدسی ہے، من وصلکی وصلت، سنو، اللہ تبارک و تعالی رحیم رشتہ داری سے کہتا ہے، دیکھو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تم کو جوڑے گا تو میں بھی جوڑوں گا، جو رشتہ داری کو ادا کرے گا، رشتہ داری کو جوڑے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بھی تم کو جوڑوں گا، میں بھی اس کو ملحوظ رکھوں گا، اس کو جوڑوں گا، اس کا خیال رکھوں گا۔ ومن قطعکی قطعتہ، اور جو تم کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ دیکھیے جوڑنے پر اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے، اپنی رحمت نازل کرے گا، اپنا انعام نازل کرے گا، برکت و نوازشوں سے نوازے گا، خیر و بھلائی عطا کرے گا، خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور اگر رشتہ داری توڑی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ومن قطعکی قطعتہ، جو تم کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور ایک روایت میں جو صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمْ شُجْرَةٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ، یہ رشتہ داری رحمان سے مشتق ہے۔ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو اس کو توڑے گا، جو اس کا خیال نہیں رکھے گا، رشتے ناتوں کو توڑے گا، تباہ کاری کیا ہے؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے حدیث کے اندر موجود روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وان ينسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے، روزی بڑھا دی جائے، من احب ان یبسط له فی رزقی، اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کو مال زیادہ دیا جائے، دولت دی جائے، رزق اور روزی کے دروازے کھول دیے جائے، اور جو چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، موت تاخیر سے آئے، کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتے ناتوں کو جوڑے، رشتہ داری کا خیال رکھے۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج اس وقت ترقی یافتہ دور میں ہم غیروں سے، دوسروں سے، دور دراز کے لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے سسرالی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم رشتے ناتوں سے کافی دور ہو گئے، ہم یہاں بیٹھے دوسرے ملک کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں،
لیکن اپنے قریبی لوگوں کا خیال ہم زیادہ نہیں کر پاتے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے, بہت دکھ کی بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت کوتاہ ہے. بڑی سستی پائی جاتی ہے, بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ کیا بات ہوئی, چھوٹی سی بات ہوئی کہ اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیا, رائی کو پہاڑ بنا لیا. آج یہ تو ہمارا مزاج بن چکا ہے, چھوٹی چھوٹی بات ہے, چھوٹی چھوٹی بات ہے, معمولی بات, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. شیطان نے اس کو ہوا کھڑا کر دیا اور شیطان نے نفرت پیدا کر دی. چھوٹی سی بات ہوئی, شیطان نے نفرت ڈال دی. اب وہ اس آدمی نے اس چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر کے دل میں بسا کے رکھا ہے اور اپنے رشتہ دار سے اور اپنے قریبی لوگوں سے ناراض ہے. شادی بیاہ میں نہیں جاتے, رشتہ داری ادا نہیں ہوتی ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ جنازے میں بھی جنازے میں حاضری اور شرکت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. انتقال اور غمی کے موقع میں بھی شرکت نہیں کرتے. ناراضگی اتنی شدید ہو گئی, ہوا کچھ نہیں تھا, چھوٹی سی بات تھی, ناراضگی کسی مسئلے میں ہو گئی, بس رشتہ داری کو توڑ دیا. یہ بہت بڑا المیہ آج کے سماج کا ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد, اللہ رب العالمین نے شرک سے روکنے کے بعد جو سب سے اہم حکم دیا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اپنے قرابت دار رشتہ دار لوگوں کا خیال رکھنے کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے. یہ واجبات اور فرائض میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.